خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا ان کا فضل آپ کی زندگیوں پر ہو۔ اور متی کی انجیل کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اناجیل مقدس، اناجیل مسیح کی انجیل، مسیح کی خوشخبری، یہ ٹاپک ہے۔ اور ان چاروں اناجیل کو ہم دیکھیں گے اور اس کے اندر ہم جو میسج ہے خوبصورت ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے ایک دو سوال آئے ہیں۔ ایک تو سوال جو تھا وہ نسب نامہ کے والے سے تھا۔ ایک بھائی نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جی جو ٹرانسلیشن کا ایرر ہے وہ انگلش میں بھی ہے، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں جگہ پر ہسبینڈ لکھا ہوا ہے، جبکہ جب نسب نامہ میں جس یوسف کا ذکر ہے لسٹ میں وہ مقدسہ مریم کے والد ہیں، اور آگے جا کر جس یوسف کا ذکر ہے وہ مقدسہ مریم کے شوہر ہیں۔ تو دونوں جگہ پر شوہر ٹرانسلیٹ ہوا ہے، دونوں جگہ پر ہسبینڈ ٹرانسلیٹ ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا جو ارامی ورڈ ہے وہ کیا ہے۔ تو ورڈ چونکہ ڈیفرنٹ ہے اس لیے میں نے ذکر کیا تھا، لیکن چونکہ ارامی میں تھا تو میں نے کہا میں نے اس لیے وہ اپنی گفتگو میں اس کو شامل نہیں کیا۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ جو نسب نامہ میں جہاں پہ لکھا ہے کہ یعقوب سے یوسف پیدا ہوا ہے، یہ اس مریم کا شوہر تھا، یا جو ہونا چاہیے تھا کہ یہ اس مریم کا باپ تھا جس سے یسوع پیدا ہوا۔ تو بیسیکلی یہاں پر جو ورڈ ہے جو وہ ہے گورا یا گبرا، تو ارامی زبان میں۔ تو گورا کا جو مطلب ہے GAWRA، گورا یا گبرا، GABRA، جس طرح بھی اس کو پرناؤنس کرنا چاہیں۔ تو اس کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب باپ کا ہے، گارڈین کا ہے، ہسبینڈ مین بھی کہا جا سکتا ہے ان اے وے، کہ جو آپ کا ہیڈ ہے، سر ہے جو شخص، باپ کے طور پر۔ اور آگے جا کر جو لفظ آیا ہے جہاں پر لکھا ہے کہ اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز سے اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، وہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے بالا۔ جو بالا ہے اس کا مطلب شوہر کے زمرے میں آتا ہے، مالک کے زمرے میں آتا ہے۔ جو یہاں پر جس کا ذکر یوسف یعنی کہ شوہر کا جو ذکر ہے، تو دو ایک علیحدہ علیحدہ ورڈز ہیں، گورا اور بالا۔ گورا کا مطلب باپ کے کانٹیکس میں ہے، اور بالا کا مطلب جو ہے وہ دلہا کے کانٹیکس میں ہے، شوہر کے کانٹیکس میں۔ ایک اور بھائی نے کامنٹ کیا، انہوں نے کہا جی آپ نے یہ نہیں بیچ میں ذکر کیا، حالانکہ میں نے کیا تھا، کہ پاکرو نے یہ اناجیل لکھا ہے۔ آپ نے کہا کہ جی متی نے لکھی، لوکا نے لکھی، مرکس نے لکھی، یوحنا نے لکھی، لیکن آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ پاکرو نے لکھی۔ بھائی پوری کتاب، پوری بائبل ہی پاکرو نے لکھوائی ہے۔ تو اب اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بار بار جب ہم سٹڈی کے کانٹیکس میں ہوتے ہیں اور ہم سب مسیحی اس چیز کو سٹڈی کر رہے ہیں، تو یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے اپنی آڈیوز میں بالکل ضرور کہا ہے کہ پاکرو کی ہدایت سے یہ سب کچھ لکھا گیا ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ والی بات ہے ہی نہیں۔ آج ہم چیپٹر 2 شروع کریں گے، اس کی ورس 1 سے لے کر آگے جائیں گے۔ لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا، تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے کو آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ اس نے قوم کے سب سردار، کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں سے ہرگز سب سے چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت کی غلبانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا۔ یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر کرو، تاکہ میں بھی آ کر اس سے سجدہ کروں۔ اور لکھے کہ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوشی ہوئی، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا، لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ یہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، اس کو جب ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں ہیرودیس کے حوالے سے۔
ہیرودیس کو ایک ظالم بادشاہ کے طور پر بھی دکھایا گیا ہے۔ کچھ چیزیں لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہیرودیس جو تھا وہ ادومی نسل سے تھا، جو کہ خیال کیا جاتا ہے، اور وہ پیور اسرائیلائٹ نہیں تھا۔ ادوم جو ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ عیساؤ کا نسل ہے، اور ہیرودیس جو ہے وہ عیساؤ کی نسل میں سے تھا، ایڈومائٹ تھا، ادومی تھا، اور یہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ تھی جو کہ روم کے بادشاہ نے اسرائیل کے ملک پر، یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے، یہ ٹرم بھی جو فلسطین کی ہے یہ بیسیکلی رومیوں نے نکالی تھی، کیونکہ وہ اسرائیل کی آئیڈینٹی کو لوز کرنا چاہتے تھے، ریموو کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس ایریا کو، اس پوری زمین کو پیلسٹائن کہنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آج بھی ورڈ پیلسٹائن جو ہے وہ کہا جاتا ہے، حالانکہ فلسطینیوں کا ایک بہت چھوٹا سا علاقہ تھا جس کو غزہ کی پٹی کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی وہ اسرائیل کا علاقہ تھا، اسرائیل کی سرزمین تھی، یعقوب کا علاقہ تھا۔ بہرحال ادومی تھا یہ ہیرودیس بادشاہ۔ ایک اور چیز سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ جو موجودہ کیلنڈر ہم یوز کرتے ہیں اس کے مطابق ہیرودیس بادشاہ کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ 4 BC میں ہوئی، مینز کہ موجودہ کیلنڈر کے مطابق جو سن 1 AD ہے، یا برتھ کا پہلا سال ہے، جو اکارڈنگ ٹو دس کیلنڈر، جس کو گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں، اس میں بھی ایک قباحت ہے۔ اس میں قباحت یہ ہے کہ وہ جو اس کی جو کیلکولیشن ہے اس میں ایک ایشو ہے کہ وہ 4 سال، 5 سال، 6 سال بلکہ آؤٹ ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ موجودہ کیلنڈر کے مطابق، اور اس پہ پوری دنیا کے اسکالرز اگری کرتے ہیں، کہ 4 BC میں ہیرودیس بادشاہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب اگر 4 BC میں ڈیتھ ہوئی تھی تو موجودہ کیلنڈر کا جو سن 1 ہے اس میں یسوع مسیح کی پیدائش ناممکن ہے۔ تو عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے یا تو 5 یا 6 BC میں ہوئی تھی، یا پھر 4 بفور کرائسٹ جو کیلنڈر کی جو ڈیٹ ہے۔ اب لفظ میں چونکہ BC ہی یوز کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ اپنی پیدائش سے پہلے ہوئی، بلکہ موجودہ کیلنڈر کے اوپر جو ڈیٹ ہے اس کے مطابق، یعنی کہ جو ڈیٹ بتائی گئی ہے پیدائش کی سن 1 میں، یعنی کہ 1 AD میں، اس سے 4 یا 5 سال پہلے خدا یسوع مسیح ایکچولی پیدا ہوئے تھے۔ سو یہ چیزیں سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہسٹوریکل فیکٹرز ہیں۔ 65 to 62 BC میں ہیرودیس نے اپنا کام شروع کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل بنوائی اور یہ سب کچھ کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 4 BC میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہیرودیس نے چونکہ یہودیوں کے لیے بڑے کام کیے تھے، اس لیے یہودی اس کو انکمبنٹ کنگ مانتے تھے، اس کو اپنا بادشاہ مانتے تھے، کیونکہ ہیرودیس ایون دو کہ ادومی تھا لیکن پھر بھی یہودیوں میں مقبول بھی تھا، اور وہ اس کو اپنا بادشاہ گردانتے تھے۔ رومی سلطنت جو تھی وہ بہت بڑی سلطنت تھی، اس زمانہ میں سپر پاور تھی، جس کا اختیار، جس کا کہہ لیں کہ زور ہر جگہ پہ تھا، اور اسرائیل کے علاقہ پر بھی رومی ہی حکمران تھے، اور کیسر جو تھا وہ بادشاہ تھا۔ اس سیٹنگ کو ہم دیکھتے ہیں کہ فرق طریقے سے پیش کیا ہے لوکا کی انجیل میں۔ اس نے پورا بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ کس طریقے سے مریم اور یوسف جو تھے وہ بیت الحم میں اینڈ اپ ہو گئے، اور اسم نویسی کا جو ذکر ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے یہ لوگ وہاں سے نکلے، اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ اپنے نام لکھوانے تھے، اس لیے وہ بیت الحم آئے۔ اس نے پورا جو ہے وہ کانٹیکسٹ کریٹ کیا ہے، لیکن متی نے ایسا نہیں کیا۔ متی نے ڈائریکٹ اس سٹوری کو ایسے بتایا کہ بیت لحم میں وہ بچے کی پیدائش ہوئی تھی، اور بیت لحم میں وہ رہتے تھے، اور مجوسی جو ہے وہ وہاں پر آئے۔ تو اس نے متی نے اس چیز کے کانٹیکسٹ کو بیچ میں زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ہاویور متی اس بات کو ضرور بتانا چاہتا ہے کہ بیت لحم میں مسیح پیدا ہوئے، کیونکہ متی نے ساتھ ہی جو ہے وہ پروفیسی کو کوٹ کیا ہے اپنی اس اکاؤنٹ آف گاسپل میں۔ متی رسول کو خداوند کی روح نے یہ ہدایت دی، اور لکھا ہے کہ جب ہیرودیس نے پوچھا مجوسیوں کے اس کوئری کے جواب میں، تو جو فقیہی اور کاہن تھے وہ آئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہودا کے بیت الحم کے علاقہ میں جو ہے یہ سب کچھ ہوگا۔ ہیرودیس کا تخت جو تھا وہ یروشلم میں تھا، اس کا محل یروشلم میں تھا، اور بیت الحم یروشلم سے تقریباً 8-9 میل دور ہے، بہت زیادہ دور نہیں ہے، اور تقریباً کہہ لیں کہ آدھے پونے گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔
تو آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے کیونکہ پہاڑی راستہ ہے، تو لیکن اس زمانے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہوگا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مجوسی یروشلم سے آئے ہیں۔ ایک اور مسکنسیپٹ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیاؤں میں لوگ جب وہ ٹیبلو یا پلے کرتے ہیں تو وہ 3 مجوسیوں کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ 3 ڈفرنٹ طرح کے تحفے تھے، سونا، مر اور لبان۔ اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 3 مجوسی ہیں۔ گیت بھی گایا جاتا ہے، ہم 3 بادشاہ مشرق سے ہیں، سجدہ کرنے ہم آئے۔ حالانکہ وہ مسکنسیپشن ہے، وہ رانگ ٹیچنگ ہے، ایسا نہیں تھا۔ بائبل کہتی ہے کہ کئی مجوسی وہاں سے آئے کیونکہ ان کا پورا گروپ تھا۔ مجوسی کون ہوتے ہیں؟ مجوسی ستارہ شناسوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ستاروں کی چال دیکھتے ہیں، علم نجوم پر جو ہے وہ ان کو عمل دخل ہوتا ہے۔ ایک اور مسکنسیپشن ہے، وہ یہ ہے کہ ایران، بابل اور مصر سے یہ لوگ آئے تھے۔ حالانکہ مصر جو ہے وہ مشرق میں نہیں ہے، وہ مغرب میں ہے، لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ پورب سے یہ لوگ آئے تھے، پورب میں ستارہ۔ موسٹ پروبیبلی ایران سے شاید رہے ہوں گے، لیکن جو ایکچوئل فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے وہ بابل کی زمین میں سے آئے تھے، اور میگائز ان کو کہا جاتا تھا، یا میجائے ان کو کہا جاتا تھا۔ لیکن ایک اور کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے، کیونکہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو سارے کانسیپٹ بتاؤں، کہ یہ ایکچوئل میں مجوسی نہیں تھے، یہ سیجز تھے، یعنی کہ یہ ستاروں والے بندے نہیں تھے، لیکن ایکچوئل میں یہ سیجز تھے، اور ان کو میگوس جو ہے ان کے لیے جو لفظ ہے وہاں پر یوز ہوا ہے۔ اب اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہیں۔ کچھ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہ واقعی ستارہ شناس تھے، اور یہ ستاروں کی راہ دیکھتے رہتے تھے، اور انہوں نے ایک ان یوزول ستارہ جو ہے وہ ان یوزول پیٹرن دیکھا۔ اب وہ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی میں تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سیجز تھے، یہ کلام مقدس کو پڑھنے والے لوگ تھے، اور وہ ویٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے کیلکولیشن کی، اور پھر جب انہوں نے ستاروں کو سامنے رکھا تو یہ بیسیکلی یہ اسکالرس تھے، یہ ایک عام ایسٹرونومیکل وہ یعنی کہہ لیں کہ وہ نہیں تھے، نجومی ٹائپ لوگ نہیں تھے۔ لیکن ایک چیز پر سب اگری کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بابل کی زمین میں سے آئے تھے، چونکہ مشرق کے لیے جو ورڈ ہے وہ بابل کی زمین کو مشرق کہا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ پیدائش 11ویں باب میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ ان کو مشرق کی طرف ایک میدان ملا۔ تو جو ایسٹ ہے، ٹپیکل جو ٹرمینالوجی میں ایسٹرن پلینز یا ایسٹ کا جو لفظ ہے وہ بابل کے حوالے سے یوز کیا جاتا ہے۔ تو جب لکھے کہ وہ پورب سے آئے ہیں، اگر ہم اس کو پراپر ناؤن کے طور پر دیکھیں رادر دین ایک ڈائریکشن کے طور پر، تو یہ بیسیکلی یہ لفظ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کی زمین، عراق کے لیے یوز ہوا ہے۔ ایک اور بات پر جو لوگ اگری کرتے ہیں سارے، وہ یہ تھا کہ دانیل نبی جو تھے، دانیل خدا کا خادم جو تھے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو بائبل میں لکھے کہ وہ نجومیوں کے سردار کے طور پر، ہیڈ آف میجائز کہہ لیں یا ستارہ شناسوں کے سردار کے طور پر، جادوگروں، نجومیوں، ان سب کے اوپر دانیل کو بابل کے بادشاہوں نے مقرر کیا تھا۔ اور دانیل کو چونکہ خدا نے پروفیسیز دی تھی مسیح کے آنے کے بارے میں، اور بھی بہت ساری چیزیں، تو دانیل کے شاگرد یہ کہلاتے تھے۔ اور اس چیز کے اوپر جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو دانیل نے بتایا تھا آج سے کئی سال پہلے۔ یہ وہ گروہ تھا، ایکچولی ناٹ ایگزیکٹ دیز پیپل، لیکن یہ وہ گروہ تھا جس کو دانیل نے بتایا تھا کہ مسیح آئے گا اور وہ نجات دہندہ ہوگا۔ اور وہ تب سے وہ خاص گروہ جو تھا وہ ستاروں کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے تھا، اور وہ طرح طرح کی کیلکولیشنز کرتے رہتے تھے، اور دانیل نبی کی بتائی ہوئی نبوتوں کے مطابق وہ کیلکولیٹ کر رہے تھے۔ اور پھر جو ہے ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے گروہ میں لوگوں نے، جو اس نسل کے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ وقت آ گیا ہے، ستارہ وہ نظر آ گیا، وہ سب کچھ جو تھا وہ پروفیسیز وہاں پر پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس سٹوری کو ہم آگے بڑھائیں گے کیونکہ ابھی وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے اس آڈیو کا، اور میں نہیں چاہتا کہ 15 منٹ سے زیادہ یہ ہو، اور اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ کل ہم پڑھیں گے، انہی آیات کو دوبارہ دیکھیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند کی انجیل، مسیح مقدس کی انجیل کی خوشخبری کی باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ امید یہی ہے کہ آپ سب کو کلام مقدس کے سلسلہ سے برکت مل رہی ہے، اور
ہم بہت کچھ نیا سیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور خدا کا روح مدد کرتا ہے، اور اس کلام مقدس کو ہم خداوند کے شکر گزاری کے ساتھ ریسیو کرتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی پہلی ہم 12 آیات تک پڑھ رہے ہیں۔ پہلی 12 آیات اس کو دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم نے مجوسیوں کے بارے میں ابھی سیکھا ہے، ہیرودیس کے بارے میں جانا۔ ہیرودیس بادشاہ کا زمانہ جو ہے، یہودیہ میں وہ کنگ تھا، اور بیت الحم کے بارے میں پیدائش کے والے سے سنا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ مجوسی کہاں سے آئے تھے، کون سی جگہ سے۔ ہیرودیس کا دور حکومت کہاں پر تھا، یسوع مسیح کی پیدائش کا جو اصل ڈیٹ ہے وہ کیسے ہے، کیونکہ جو کیلنڈر ہے ہمارا، جو اس کو گریگورین کیلنڈر کہا جاتا ہے، وہ ذرا آؤٹ ہے تقریباً 4 سال کے وقفہ کے ساتھ، اور یا 5 سال کے وقفہ کے ساتھ۔ اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم نے ابھی دیکھا۔ ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں، بلکہ یہ سوال بھی آیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ مجوسیوں کو کتنا وقت لگا۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ جس وقت یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، وہ ستارہ جو ہے وہ نظر آیا، اور وہ ستارہ جو ہے وہ جب نظر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگے جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اس ستارے کو دیکھ کر وہاں سے ٹریول شروع کیا۔ تو اٹ وازنٹ کہ جی جیسے آج کل کے دور میں ہے کہ جی ہم فلائٹ لے کے تو 3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں کہیں پہ، یا 4 گھنٹے میں، یا 5 گھنٹے میں، یا ود ان اے ڈے ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا۔ جب انہوں نے بابل کی زمین سے اپنا سفر شروع کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کافی ٹائم لگا، اور تقریباً کہا یہ جاتا ہے کہ جب انہوں نے کیلکولیشنز شروع کیں اور سارا کچھ جو سٹوریز بتائی تھی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ہمیں جواب آگے جا کر ملتا ہے کہ تقریباً 2 سال کا عرصہ ان کو لگ گیا تھا، اور وہ 2 سال کے درمیان پہنچے تھے۔ اس لیے ہیرودیس نے جب بچے مروائے تھے تو اس نے 2 سال یا اس سے نیچے کے بچے جو ہیں وہ مروائے تھے، تاکہ جو ہے وہ میک شور کرے، کیونکہ وہ بالکل اگر کہتا ہے کہ جی بالکل پیدا ہوئے بچے جب ابھی پیدا ہوئے ہیں تو ان کو مارو، تو ان کا فائدہ نہیں تھا۔ تو اس نے تقریباً یعنی کہ اپ ٹو 2 ایئرس کے بچوں کو مروایا تھا۔ یہ جو ہے نا، یہ ایک سلسلہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش جو کہ سرائے میں ہوئی تھی، چرنی میں ہوئی تھی، ایک سرائے سے باہر ایک جو جگہ تھی وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی۔ تو ٹیمپریری جو پلیس تھی، خیمہ تھا، اس کے اندر پیدائش ہوئی، یا غار کہہ لیں یا کچھ بھی، لیکن بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں اسی پیسج میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہاں تک کہ وہ ستارہ اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا، وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں کے پاس دیکھا۔ اس گھر میں پہنچ کر اگین جب آپ دیکھیں کہ اس چیز کو سٹوری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جیزس فلم میں، یا جو لوگ یہ ٹیبلو وغیرہ کرتے ہیں یا وہ سکٹ وغیرہ کرتے ہیں، ڈرامہ پلے کرتے ہیں اس نیٹیوٹی سین کا یا برتھ کا، تو عموماً دکھایا جاتا ہے کہ گڈریے جو تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کر نوزائیدہ بچے کو سجدہ کیا، اور وہاں پر انہوں نے آ کر ان سے ملاقات کی، جیسا کہ لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ گڈریے تو لٹرلی بیت الحم میں ہی تھے، وہیں پہ ہی رہتے تھے، ان کے لیے تو لٹرلی فیو منٹس کی واک تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک مسکنسیپشن یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو مجوسی آئے تھے، یہ آ کر انہوں نے جب سجدہ کیا تو، یا انہوں نے آ کر ملاقات کی، تو وہ بھی اسی سین کا ہی حصہ بنایا جاتا ہے، جو کہ ایک مسکنسیپشن ہے، جو کہ غلطی ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ گھر میں ان سے آ کر ملے، اور اسی لیے 2 سال تک کے بچوں کی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو قتل کروایا گیا، کیونکہ ان کو وہاں سے چلتے ہوئے اور وہاں تک پہنچتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا، اور وہ پوچھتے پچھاتے آ رہے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کاروان ہوتے ہیں جو کہ پرانے دور میں قافلے نکلتے تھے، وہ کافی لوگوں کے قافلے ہوتے تھے، اس لیے لکھا ہے کہ کئی مجوسی وہاں پر آئے۔ مسکنسیپشنز کلیئر کیے جائیں۔ پہلا یہ ہے کہ 3 لوگ نہیں تھے، کیونکہ 3 گفٹس تھے، لیکن مجوسی کئی تھے، بائبل یہ بتاتی ہے، وہ پورا ایک گروپ تھا، کافی زیادہ لوگوں کا۔
دوسری بات یہ ہے کہ وہ تینوں بادشاہ نہیں تھے، وہ مجوسی تھے. جیسے ہم جو گیت کسی نے لکھ دیا ہے کہ ہم 3 بادشاہ مشرق سے ہیں، تو وہ بادشاہ نہیں تھے، وہ مجوسی تھے. تیسرا مسکنسیپشن یہ جو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یسوع مسیح کی پیدائش کے تقریباً سال 1.5 سال بعد وہ پہنچے ہیں، کیونکہ ہیرودیس نے جب وہ کیلکولیٹ کیا تو اس نے 2 سال کا جو ہے وہ ان کی جو باتوں سے اندازہ ہوا کہ تقریباً اتنا سال پہلے، یعنی کہ سال 1.5 سال پہلے یہ سب کچھ ہوا ہوگا. تو ان کو کافی عرصہ لگ گیا، جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں کے پاس دیکھا اور اسے گر کر سجدہ کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کا ذکر ہے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ مقدسہ مریم اور یوسف کو سرائے میں جگہ نہ ملی تھی اور ان کو ٹیمپریری شیلٹر میں جو ہے وہ پیدا کرنا پڑا خدا یسوع مسیح کو بے سر و سامانی کی حالت میں، اور ان کے پاس گھر نہیں تھا. لیکن لکس لائک کہ وہیں پر وہ ٹھہر گئے اور بیت لحم میں ہی وہ انہوں نے اپنے لیے ایک گھر تلاش کر لیا ہوا تھا. اب وہ گھر خرید کر رہ رہے تھے یا کرائے پہ رہ رہے تھے، جیسے بھی تھا، لیکن وہ گھر میں رہ رہے تھے. یہ سب چیزیں سمجھنا جاننا بہت ضروری ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ چیز ہے کہ بائبل کا صحیح اکاؤنٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کیا اس سے ہماری نجات پر فرق پڑتا ہے؟ بالکل فرق نہیں پڑتا. ہمیں اس سے کیا لگے کہ وہ گھر میں ملے تھے یا کسی کے گھر میں ملے تھے یا اپنے گھر میں ملے تھے، اور اس وقت مسیح کی عمر کیا تھی، لیکن ان چیزوں کی سگنیفیکنس کو ہم سمجھیں گے ضرور. ہیرودیس بادشاہ کے پاس جب وہ پہنچتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ آ کر سجدہ کیا اور یہ سب رپورٹ دی. ایک اور ٹریڈیشن یہ ہے کہ وہ ستارہ جو ہے وہ اس کو ہاملخ کہا جاتا ہے، یعنی دا کنگ سٹار، جس کو جوپیٹر ہم کہتے ہیں. اور وہ جو زوڈیاک ہے، جب آسمان پر جو کانسٹلیشنز ہیں، اس میں جو لائن کی کانسٹلیشن ہے اس کا تعلق یہودا کے گھرانے سے ہے، اور ستارہ جو ہے وہ یہودا کے قبیلہ سے، اور ستارہ جو ہے ہمالخ اس کو کنگ سٹار کہتے ہیں، یعنی بادشاہوں کی پیدائش کے والے سے. اور وہ بیسیکلی اس کی الائنمنٹ ایسی ہوئی تھی کہ وہ لائن کا جو کانسٹلیشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ سٹار جو ہے وہ کافی دیر تک رہا، اور اس کی جو موومنٹ تھی وہ ایسی تھی کہ ان لوگوں کے لیے اچنبے کی بات ہوئی. اب ایک اور یہ بات ہے، ایک اور مسکنسیپشن جو ہے لوگوں کو کریٹ کرنا چاہیے کہ وہ شاید کوئی ڈفرینٹ ایسے ہی ستارہ تھا. نہیں، ستارے تو وہی ہیں جو آسمان میں ہیں، لیکن ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی اس پہ بھی کہ ایک دمدار ستارہ نظر آیا، جو کہ چائنیز کیلنڈر کو جب ہم دیکھیں یا اگر ہم ریسرچ کریں تو صدیوں سے لوگ جو ہیں ان ایونٹس کو، جو کہ ایکسٹراڈنری ایونٹس، ان کو ریکارڈ کرتے آئے ہیں. تو انہی سالوں میں اگر دیکھا جائے تو جو چائنیز ہسٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ایک بہت بڑا کومیٹ جو ہے دمدار ستارہ، وہ ان سالوں میں تقریباً 1-2 سال تک وہ نظر آتا رہا، اور وہ آسمان میں ایک پرماننٹ وہ چیز بن گیا تھا. اب اگین اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ کومیٹ تھا؟ کیا وہ دمدار ستارہ تھا؟ یا کیا وہ ایجوکیٹڈ جو ہے وہ گیس ہے؟ جیسے ناسا نے اس پہ ریسرچ کی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہملخ جو ہے، یعنی جوپیٹر جو ہے، وہ لائن کی جو کانسٹلیشن ہے اس کے اندر گھومتا رہا تھا اتنا عرصہ، اور وہ ایک اچنبے کی بات ان کے لیے تھی. تو اگین اس پہ ریسرچ بہت ہوئی ہے، لوگوں نے بہت ریسرچ کیا، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں ایز اٹ از جو بائبل میں لکھی ہیں ان کو سمجھنا اور ماننا چاہیے. اس کی بہت زیادہ جو ڈیٹیل میں پڑھنے سے آپ کا، ہم سب کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں ہمیں ہمارا فوکس چینج کرتی ہیں. نجات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کون سا ستارہ تھا. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ستارہ جو تھا بہرحال تھا، اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ جو بھی تھا وہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری تھا، بہت زیادہ ایکسیپشنل تھا، اور خدا کا شکر ہے اس چیز کے لیے کہ خدا نے یہ نشان کیا. ستارے میں کیوں نشان ایسا آیا؟ کیونکہ میں نے جب پیدائش کی کتاب کی اسٹڈی کرائی تھی تو آپ کو میں نے ایک آیت دکھائی تھی، پیدائش کی کتاب پہلے باب اور اس کی 14ویں آیت. لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں. اور لکھا ہے کہ بڑے جو ہے وہ چاند اور سورج کو بھی بنایا، ساتھ میں ستاروں کو بھی بنایا. اور ان کا بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ نشان کے طور پر کام کریں، نشان کے طور پر، زمانوں، دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں. تو نشان کا جو تعلق ہے
وہ یہ ہے کہ وہ کس کی طرف نشان کر رہے ہیں. کس کی نشان کا معنی ہے کہ کسی کی طرف اشارہ کرنا، کسی چیز کی علامت کو ظاہر کرنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی ساتھ جڑی ہوئی یہ باتیں جو ہے، جتنی بھی مسیح کی خدمت ہے اس کی طرف یہ نشان ہو رہا ہے. اور ساری چیزیں، ساری مخلوقات جو ہیں، ساری تخلیق جو ہے وہ خداوند کو سرو کرتی ہے اور خدا کے پرپس کو سرو کرتی ہے. اب دیکھیں کہ مسیح کی پیدائش کے اوپر ستارہ جو ہے وہ نشان نظر آتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی موت کے اوپر سورج میں نشانات نظر آئے اور سورج تاریک ہو جاتا ہے. وہ سورج گرہن نہیں تھا، بلکہ وہ 3 گھنٹے کی تاریکی تھی. ایک خاص قسم کا جو ہے وہ خداوند کی طرف سے نشان تھا، اور 3 گھنٹے تک وہاں پر جو ہے وہ سورج نے اپنا چہرہ چھپا لیا. یوں سمجھے کہ سورج سوئچ آف ہو گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی نشانات نظر آتے ہیں. یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ پر بھی نشانات نظر آئیں گے، سورج میں، چاند میں، ستاروں میں. بائبل اس چیز سے بھری پڑی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ستارے کی جو نبوت تھی وہ بلعام کے منہ سے بھی نکلی تھی. کیونکہ یاد ہے بلعام نے جب بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کرنے کی کوشش کی، اور بلک نے بور کے بیٹے بلک نے جو ہے، بور کا بیٹا بلعام تھا، اور بلک جو تھا وہ بادشاہ تھا موابیوں کا، اور اس نے بیسیکلی اس کو اپنی اجرت پر اس نے لیا، اور اس نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ بلعام کو ایک پروفٹ ہے اس کو لے کر آتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ ان کے اوپر لعنت کرے. لیکن خدا نے اس کے الفاظ کو تبدیل کر دیا تھا، اور وہ لعنت کی بجائے اس کے منہ سے برکت نکلتی ہے. اور بلک جو ہے وہ بڑا طیش میں آتا تھا، بلک بڑا پرابلم میں آ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس کو لعنت کے لیے لاتا ہوں اور یہ آگے سے برکت دیتا ہے. گنتی کی کتاب نمبرز 24ویں باب میں یہ پروفیسی ہے، اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ میں اسے دیکھوں گا تو صحیح، پر ابھی نہیں. وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں. یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا، اور مواب کی نواحی کو مار مار کر صاف کر دے گا اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پروفیسی ہے یہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے حوالے سے پروفیسی ہے، اور وہ ستارہ جو ہے اس چیز کا نشان بھی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس سے جب پوچھا گیا تو ہیرودیس نے آ کر بڑا زیادہ اس چیز کو نیگیٹیولی لیا. اس نے فقیہوں اور فریسیوں، سردار کہنوں کو جمع کر کے اس نے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں پر ہوگی. انہوں نے جواب میں جو ہے وہ میکا نبی 5ویں باب کی 2 آیت کو بتایا، کوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ بیت لحم یہودا کے علاقہ میں یہ پیدائش ہونا لکھا ہے. ہیرودیس جو ہے اس کو اپنے لالے پڑ گئے. اس کو یہ تھا کہ میں بادشاہ ہوں تو یہ کون سا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے. اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی کہ یہ بادشاہی فرق ہے. بہرحال ہیرودیس تھریٹن ہو گیا. اس نے چالاکی کی اور اس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور کافی زیادہ کویسچننگ ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہیرودیس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ تقریباً 2 سال کا یہ عرصہ آلموسٹ گزرا ہوگا، یا لیس دین 2 ایئرس اور آلموسٹ 2 ایئرس. پھر اس نے ان کو تاکید کی کہ بچے کے بارے میں آبویسلی گفٹ وغیرہ بھی دیے ہوں گے، اور وہ بھی لوگوں نے بھی جو مجوسی تھے انہوں نے بڑا اس چیز کے اوپر شکر کیا ہوگا، خوشی کی ہوگی کہ یار بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ اس بادشاہ نے نہ صرف ہمیں گفٹ دیے ہیں بلکہ ہمیں سپورٹ بھی کیا، اور ہمیں کہا کہ ٹھیک ٹھیک دریافت کرو اور مجھے خبر دو تاکہ میں بھی اسے سجدہ کروں. یہاں پر ابلیس کی شیطانی قوت اس میں کام کر رہی ہے، اور وہ چالاکی کے ساتھ اس کو مروانا چاہتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اس جگہ کے اوپر جہاں پر ٹھہر گیا، جہاں پر وہ بچہ تھا اور وہ گھر تھا، وہ کوئی اور سسٹم نہیں تھا. اور 3 گفٹس دیے ہیں، سونا، لبان اور مر. اس چیز کے اوپر پوری دنیا کے اسکالرز جو ہیں وہ اگری کرتے ہیں کہ سونا جو ہے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کا نشان ہے. لبان جو ہے وہ اس کے خدا ہونے کا، یعنی کہ لبان پرستش کے طور پر چڑھایا جاتا تھا، قیمتی تحفے تھے، یہ قیمتی چیز تھی. اور مر جو ہے خداوند یسوع مسیح کے موت کا نشان ہے، کیونکہ مر ایک ایسا مسالہ تھا جو کہ مردوں کے دفن کے طور پر دفن کرنے کے لیے کسی کو اس کی لاش کے اوپر مر وغیرہ لگایا جاتا تھا. تو یہ جو مسالہ تھا یہ وہ اسی کام کے لیے تھا.
اور اگر ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھیں اور اس کے بعد اس کی 19ویں باب کی 38ویں آیت میں لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد ارمتیہ کے رہنے والے یوسف نے، جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطوس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش کو لے جائے۔ پلاطوس نے اجازت دی اور پس وہ آ کر لاش لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ عود یہ بھی لبان کی ہی ایک شکل ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تحفے سے مسیح کی بادشاہی، مسیح کا جو ہے وہ اس کی الوہیت، اس کا قابل پرستش ہونا اور اس کی موت کا نشان، یہ سب کچھ جو ہے نشان کے طور پر اگین خداوند کی حضوری میں چڑھایا گیا۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ خداوند نے ان کا انتظام کیا تھا مریم اور یوسف کا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہی ان کو وہاں سے بھاگنا تھا، اور یہ بڑی قیمتی اشیاء تھیں، لبان وغیرہ، یہ بہت فرینکنسنس جو ہے وہ بہت زیادہ آج بھی کافی مہنگی کموڈٹی ہے مڈل ایسٹ میں، اور یہ مڈل ایسٹرن کلچر کا حصہ ہیں یہ چیزیں، اور یوں سمجھیں کہ ان کو زیادہ راہ مل گیا اور ان کو وہاں سے بھاگنے میں جو ہے آسانی تھی کہ ان کے پاس بھی پیسے ہو سکتے جس سے وہ گدھا وغیرہ خرید سکتے یا اور چیزیں جو ہے لوجسٹکلی کر سکتے تھے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب وہ وہاں پر سوئے ہیں، جب انہوں نے آ کر ریسٹ کیا ہے، تو فرشتہ نے آ کر ان کو خواب میں پھر ہدایت دی کہ اسی راستے سے واپس نہ جانا اور ہیرودیس کو نہ ملنا، اور انہوں نے پھر واپسی کا سفر ایک اور راستے سے کیا تاکہ ہیرودیس سے ملاقات نہ ہو سکے۔ گاڈ بلیس یو آل، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکایانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، خدا ان کا رحم اور فضل ہماری زندگیوں میں کام کرتا رہے۔ ہم اناجیل مقدس کو دیکھ رہے ہیں، یسوع مسیح کی انجیل اور خوشخبری کو، اور اس میں چھپی ہوئی باتوں کو اور خوبصورت ٹیچنگز کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ متی کی انجیل کے دوسرے باب میں ہم ہیں اور اس کی آج 13ویں آیت سے پڑھیں گے۔ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں دیکھا کہ کس طریقے سے جو مجوسی تھے وہ واپس نہیں گئے ہیرودیس کے پاس، بلکہ دوسری راہ سے بابل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج 13ویں آیت سے پڑھیں گے، لکھے کہ جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ بس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا اور اپنے آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کہ ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو دو برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے نجومیوں سے تحقیق کی تھی۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہیں۔ اب یہ جو آیات ہیں یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہیں، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اسپیشلی یہ جو پروفیسی جرمیہ میں ہے کہ اس کا کیا کنیکشن ہے۔ بہت سارے لوگ اس پہ پرپلیکسڈ ہیں، وہ اس پہ سیر حاصل جواب نہیں دے پاتے، لیکن آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ خداوند کی طرف سے ڈیوائن پروویڈنس جو ہے، پروویژنس جو ہیں وہ ہم سب کو میسر رہتی ہیں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ راست بازی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چلیں گے، تو خداوند اپنے بچوں کو ڈیوائنلی پرووائڈ کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مصر جانے کے لیے یا کسی بھی قسم کا سفر اختیار کرنے کے لیے، ہجرت کے لیے، اور خاص طور پر جب تک آپ کا خطرہ ٹل نہ جائے تب تک اس ہجرت کی حالت میں آپ نے رہنا ہے، تو اس سب کے لیے آپ کو زیادہ راہ چاہیے، اس سب کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، اس سب کے لیے آپ کو ایسی دولت چاہیے کہ آپ ایک پرائی جگہ پہ، ایک ہجرت کی جگہ پہ رہ سکیں۔ آبویسلی ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف اور مریم جو ہیں وہ ایک ایسے کپل کے طور پر سامنے آتے ہیں جو کہ بہت زیادہ امیر نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہیں، اور یوسف ایک بڑھائی تھا، اور ایسے پیشے جو ہیں وہ ہسٹوریکلی بھی اور آج کل بھی مثلا کہ وہ بہت زیادہ آمدن والے نہیں سمجھے جاتے، کیونکہ جتنے بھی دستکاری کے اس طرح پیشے ہیں اس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کے وہ نہیں بزنس کوئی کر سکتا۔ یہ سادہ لوگ تھے
غریب لوگ تھے، اور ان کے پاس ایسی اماؤنٹ نہیں تھی کہ یہ ایک دم اس طرح کا سفر اختیار کر سکتے، اور ایک دم ایک نئی جگہ پہ جا کے ایک ایسی ملک میں جہاں پہ آپ کو کوئی نہیں جانتا وہاں پہ رہنا، اور پھر اس ملک میں بود و باش کرنا، زندگی بسر کرنا، اور اس ملک میں جو ہے وہ آپ خرچ وغیرہ کریں یا جو بھی. تو اس ملک میں جب تک آپ اسٹیبلش نہیں ہوتے، جب تک آپ کو جو ہے وہ آپ کو پروویژنز نہیں ہوتی، جب تک کوئی جاب یا کوئی نوکری یا کوئی کاروبار کا سلسلہ نہیں ملتا، تب تک آپ کو بے سر و سامانی کی حالت میں ہی رہنا پڑے گا. تو اس سب کی پروویژن کے لیے، اس سب کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس سب چیز کو جو ہے وہ اس کے لیے خداوند کی طرف سے ان کو مدد ہوئی کہ وہ جو مجوسی آئے تھے انہوں نے وہ تحفے ان کے حوالے کیے جو کہ اس علاقہ میں قیمتی سمجھے جاتے تھے، اور ان کے خرچ کے لیے وہ تحفے جو ہیں وہ انف تھے. اور آبویسلی تقریباً 2-3 سال تو وہاں پہ رہے ہوں گے جب تک ہیرودیس کی ڈیتھ نہیں ہوئی، اور تب تک وہ وہیں پھر ٹکے رہے مصر میں، اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں، لیکن پھر واپس آ کر وہ دوسری راہ سے ایک اور جگہ پر چلے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خداوند خدا نے پروویژن کریٹ کی ہے، خداوند خدا نے ان کے لیے جو ہے وہ بلیسنگ کریٹ کی. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا نے اپنے فرشتہ کے وسیلہ سے ان کو آگاہی دی ہے. اور ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ روحانی جنگ کا ایک اصول ہے کہ خداوند جو ہے مصیبت آنے سے پہلے اپنے بندوں کو، اپنے بچوں کو آگاہی دیتا ہے. جیسے آموز کی کتاب میں 3 باب کی 8ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی بلا نازل ہو خداوند اپنے راست بازوں کو وارن کر دیتا ہے. اور یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے کہ خداوند اپنے لوگوں پر، اپنے بچوں پر ریویل کرتا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. تو یہ نبوتی کلام ہوتا ہے، دس از اے پروفیٹک ورڈ، جو جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ملتا ہے. اینجل کا ذکر ہے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ کون سا فرشتہ ہے، یہاں پر صرف فرشتہ لکھا ہوا ہے. لوکا میں جو فرشتہ گائیڈنس دے رہا ہے وہ ان سب کو، وہ جبرائیل فرشتے کا ذکر ہے، لیکن جو مقدسہ مریم کے پاس آئے تھے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف فرشتہ لکھا ہے، لیکن ہم ایزیلی ازیوم کر سکتے ہیں کہ اگر ایک فرشتے کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ان سب کاموں کے لیے تو موسٹ پروبیبلی جبرائیل ہی ہیں جو کہ یوسف کے پاس بھی آئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یوسف اور مریم کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ اینجلس کا ہے. دونوں ہی بہت راست باز لوگ تھے، کیونکہ فرشتوں کو دیکھنا یا خدا کی طرف سے اس طرح کی پروویژن ہونا، روحانی بصارت ہونا، روحانی ورلڈ میں آپ کی جو روحانی آنکھوں کا کھلا ہونا، وہ آپ کی راست بازی کی اور اچھی روحانی زندگی کی بہت بڑی دلیل ہے. اور پھر لکھا ہے کہ فرشتے نے کہا کہ اٹھ بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا. اب یہ بات ہے کہ خداوند کے حکم کو ماننا بڑا ضروری ہے، اور حکم یہ آیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں، مینس کہ فرشتے نے بتایا کہ یو ہیو ٹو سبمٹ ٹو دا ول، اور آپ کو خدا کی مرضی کے آگے سر جھکانا ہوگا، اور پھر سارا کنٹرول خدا کے ہاتھ میں ہے. obviously ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا کہ ان کو پتہ چلتا کہ جی کسی نے اپڈیٹ کیا ہے کہ اسٹیٹس پہ کہ جی ہیرودیس کی ڈیتھ ہوگی ہمارے کنٹری میں، تو پھر یہ اچانک پڑھیں اور واپس آ جائیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں خبر کو پہنچتے پہنچتے اور عام لوگوں تک اس طرح کی خبر کو پہنچتے پہنچتے بہت ٹائم لگتا، لیکن یہ تھا کہ فرشتے خداوند کی خدمت کے لیے وہاں پر موجود تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ خداوند یسوع مسیح ناصری جو کہ دنیا کا نجات دہندہ ہیں، ان کی جو ہے وہ خدمت یہ بیسیکلی ہو رہی ہے. اور ساتھ میں ریزن بھی دیا کہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے اور اس کو مروانے کو ہے. اور یوسف نے لکھا ہے کہ فوراً دیر نہیں کی اور رات ہی کے وقت بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو روانہ ہو گیا. ان کا موڈ آف ٹرانسپورٹ کیا تھا بائبل ڈزنٹ ٹیل اس، لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ موویز میں یا پکچرائزیشن میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ گدھے پر بیٹھ کر گئے. اب وہ ایک گدھا تھا یا 2 تھے یا 3 تھے، یا جیسے بھی ان کے سامان کے لیے بھی ایک شاید رہا ہو، تو چونکہ ان کے پاس پیسے تو اب تھے تو انہوں نے ہیسٹ میں دے ٹک دا فلائٹ اور یہ وہاں پر چلے گئے. مصر میں جانے کے والے سے جو پروفیسی ہے جیسے لکھا ہے کہ خداوند نے نبی کی معرفت کہا. آپ یہ دیکھیں کہ پاکرو نے متی رسول کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا کہ وہ بار بار جو ہے وہ مسیح کی جو
بادشاہی اور مسیح کی جو زمینی خدمت ہے اس کو ویلڈ کر رہے ہیں تھرو دا پروفیسیز، اور وہ بار بار ریفرنسز جو ہے وہ پروفیٹک ریفرنسز بیچ میں کوٹ کر رہے ہیں، اور اپنی انجیل میں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پرانے عہد نامے کی کون سی آیت، کون سی نبوت یہاں پر ایکٹ کر رہی ہے۔ اور اس بات کے لیے خدا نے متی کو اسی لیے چنا تھا کیونکہ متی ایک لرنڈ آدمی تھا، وہ محصول لینے والا تھا اور بہت پڑھا لکھا شخص تھا، اور وہ ایک ذمہ دار پوسٹ پر تھا اس سے پہلے کہ مسیح کے پیچھے چلنا شروع ہوتا، اور وہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے ہی اس کی ریسرچ کافی تھی اور کافی زیادہ جو ہے وہ کلام مقدس کو سمجھنے والا شخص تھا۔ جیسے ہم پالوس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک فریسی تھا اور وہ بہت بڑا ریبائی بھی تھا، کلام مقدس کو سمجھتا تھا، اور گملیل جیسے استادوں کے قدموں میں بیٹھ کے اس نے شریعت کی ایک ایک بات کو سیکھا تھا۔ تو اس لیے پالوس رسول کی رائٹنگز جو ہیں وہ زیادہ میننگ فل ہیں کیونکہ وہ اتھارٹی تھا اپنے سبجیکٹ پہ، اور جب اس نے پاک روح کو ریسیو کیا، جب اس نے یسوع مسیح کو ریسیو کیا، تو وہ پھر بہتر طریقے سے کلیسیا کی گائیڈنس کر سکتا تھا۔ اسی طرح متی کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ متی ایک پڑھا لکھا شخص ہے۔ مصر کے حوالے سے ذکر ہے ہوسیہ نبی کی کتاب، اس کے 11ویں باب کی پہلی آیت، جس میں لکھا ہے کہ میں نے مصر میں سے اپنے بیٹے کو بلایا۔ یہودی لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ پروفسی جو ہے یہ اسرائیل کے حوالے سے، لیکن یہ چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ ہوسیہ نے جو پروفسی کی ہے، جب اس نے 11ویں باب کی پہلی آیت میں جو وہ بات کی ہے ہوسیہ نبی کی کتاب میں، وہ پاسٹ کی بات نہیں کر رہا، وہ فیوچر کی بات کر رہا ہے۔ وہ مصر کا جو غلامی سے آزادی جو موسیٰ نبی کی معرفت ملی تھی وہ پاسٹ کی بات ہے، لیکن جب ہوسیہ نے کی تھی وہ نبوت کے طور پر کی تھی۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ اس لیے نہیں جوڑا جا سکتا، ایون دو کہ خدا نے اسرائیل کو بھی اپنا بیٹا بولا ہے، تو اس کو اگر پارشلی طور پر کہہ سکتے ہیں تو ضرور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جی ٹھیک ہے جی اسرائیل کی بات ہو رہی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ موسیٰ کے دور کے واقعہ جو تھا جس میں فرعون اور مصر سے اسرائیل کو چھڑایا تھا، یہ اس دور کی بات نہیں ہو رہی۔ جو ریبائز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس پروفیسی کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو یسوع مسیح کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہتے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو بیکورڈ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ یہ مصر کی بات ہو رہی ہے جب موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو وہاں سے نکالا تھا، نہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے نکالا، یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں دو طرح کے لوگ شامل ہیں، اس میں یہ پروفیسی ہم سب کے لیے بھی ہے، کیونکہ مصر جو ہے وہ گناہ کو اور غیر نجات یافتہ زندگی کو اور پرانی انسانیت کو ظاہر کرتا ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے نکالا، یہ پوری دنیا کے لیے یہ نبوت ہے۔ اور یسوع مسیح کو مصر میں جانا کیوں جو ہے وہ مصر میں جانے کا کیوں جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنا پڑا، اور بچپن میں وہ اس لیے کہ خداوند چاہتے تھے کہ مسیح ہر اس تقاضے کو پورا کرے، اور مسیح کا مصر میں جانا اس چیز کی علامت ہے کہ ہم اس مصر میں اس دنیا کے عذاب میں ہیں، اور مسیح اس دنیا میں ہماری خاطر آیا، یہ اس چیز کا نشان تھا۔ دوسرا، اس کا تعلق جو ہے وہ یوسف جو ہے، جو سفرنگ کنگ ہے، یوسف جو ہے یعقوب کا بیٹا جو تھے، جو پیدائش کی کتاب میں جن کا ذکر ہے، ان کو بھی مصر میں ہی لے کر گئے تھے قید کر کے۔ تو جو ایک نبوتی کلام تھا مسیح کے حوالے سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سملیرٹیز یوسف کے ساتھ اس لیے ہوتی ہیں کہ یسوع مسیح کو بھی مصر میں ہی جانا پڑا اور مصیبت کی حالت میں ہی مصر میں جانا پڑا، جیسے یوسف بھی مصیبت اور پرسیکیوشن کے اندر مصر میں گیا، یسوع مسیح بھی وہاں پر اسی مقصد کے لیے گئے۔ تو کافی زیادہ سمبلزم ہے یہاں پر۔ مصر میں جانا بھی جو ہے وہ مسیح کا اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بچپن میں ہی، وہ جو ہے وہ اس چیز کی علامت ہے کہ خداوند نے انسانوں کو، ہم سب کو مصر میں سے بلانا تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو مصر میں بھیجا۔ یوسف مصر میں گیا تھا جو کہ مسیح کی علامت تھا، اور مسیح کے حوالے سے یہ نبوت تھی ہوسیہ نبی کی کتاب میں، جس کو پورا کرنا بھی مقصود تھا۔ دوسرا دیکھا جائے کہ ہیرودیس نے جب مجوسیوں کے والے سے جب اس کو ریئلائز ہو گیا کہ کافی دن اس نے ویٹ کر لیا، تب تک یوسف اور مریم نکل چکے تھے، ہیرودیس نے ویٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ریئلائز ہوا کہ اب کوئی وہ ویٹ کر رہا ہوگا، ڈیلی سوچتا ہوگا کہ شاید آئیں گے مجوسی اور میرے ساتھ بات چیت کریں گے اور مجھے لوکیشن دے دیں گے اور میں اس کو اٹھوا دوں گا، اس بچے کو مروا دوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر اس کو ریئلائزیشن ہوئی کہ وہاں پہ تو کوئی بھی ہے نہیں، ہو سکتا اس نے ہرکارے بھیجے ہوں بیت لحم میں کہ کوئی ایسے مجوسی یا کوئی قافلہ کوئی ٹھہرا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہوگا کہ وہ تو بڑی عرصہ ہو گیا نکل گئے، تو تب اس کو ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ انہوں نے اس کے ساتھ جھوٹ بول دیا اور ہنسی کی، غصے میں آ گیا وہ،
اور اس نے کیا کیا، اپنے سپاہیوں کو بھیج کر، آدمیوں کو بھیج کر بیت لحم اور اس کی سرحدوں کے اندر کے سب لڑکوں کو قتل کروا دیا۔ اس نے میک شور کیا کہ کوئی بھی رہ نہ جائے، اور 2 سال کے جو لڑکے تھے یا اس سے چھوٹے، دیٹ مینس کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب مجوسی وہاں پر پہنچے تھے تو یسوع مسیح کو انہوں نے گھر میں پایا تھا۔ مجوسیوں کو نے یسوع مسیح کو گھر میں دیکھا تھا، اس کے چرنی میں نہیں دیکھا تھا، اور ٹائم چونکہ کافی گزر چکا ہوا تھا، تو اس لیے ہیرودیس نے اس وقت کا حساب لگایا جب اس نے تحقیق کی تھی مجوسیوں سے، اس نے ایک ایک چیز کرید کرید کر پوچھی تھی، اور اس کے نتیجہ میں اس نے اپ ٹو 2 ایئرس کے جو لڑکے ہیں، بچے ہیں، ان کو وہاں پر مروا دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگین مصر کا کنیکشن، بچوں کا مروایا جانا، جیسا کہ موسیٰ نبی کے ساتھ بھی ہوا کہ اس کے دور میں بچوں کو مروایا گیا تھا، لڑکوں کو مروایا جا رہا تھا۔ سو جب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی مانند جب آتا ہے سلسلہ، جو ایک پروفسی بھی تھی کہ تیری مانند ایک نبی اٹھے گا، تو یسوع مسیح کی موسیٰ کے دور کی جو حالات تھے وہ ان کی سملیرٹیز ہے کہ موسیٰ کی پیدائش کے دنوں میں بھی یہی ہوا تھا، اور موسیٰ کو خداوند نے جو ہے وہ مصر کی شہزادی کے پاس پروویژنس کے طور پر بھیج دیا، اور وہاں پر اس کی جان بچ گئی، بچہ ہی تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے، اور کافی سملیرٹیز ہیں یہاں پر۔ اور لکھا ہے کہ جب اس نے ایسا کیا تو یہ نبوت جو ہے وہ پوری ہوئی۔ اب ہم راما والی جو نبوت ہے اور اس کے بعد ناصرت کی جو نبوت ہے اس کے بارے میں کل کے آڈیو میں دیکھیں گے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آج کے آڈیو کا وقت پورا ہوا، اور یہ جو راخل والی نبوت ہے جس کا ذکر یرمیہ کی کتاب 31 باب کی 15 آیت میں ہے، اور ناصرت کی جو نبوت ہے کہ وہ ناصری کہلائے گا، اس کے بارے میں ہم نیکسٹ آڈیو میں سیکھیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ باد برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا ان کا شکر، خدا کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، اپنے بادشاہ کو مبارک کہتے ہیں اس انجیل کے لیے، اس خوشخبری کے لیے، اس نجات بخش پیغام کے لیے، کلام کے لیے جو خدا یسوع مسیح ناصری کی زندگی سے جڑا ہے، اور اس دنیا میں خدا ان کا کام بڑے ہی زبردست طریقے سے ہو رہا ہے، کیونکہ نجات کا پیغام بہت سارے لوگ قبول کر رہے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی خدا کی بادشاہی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ ہم انجیل مقدس بمطابق متی رسول پڑھ رہے ہیں، اور اناجیل کا یہ سلسلہ آپ کے لیے اس لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ آپ اس کو دیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، اور اپنی زندگیوں میں مسیح کے اس پیغام کو، اس کام کو رکھ سکیں، اور اس کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں سے خدا کو جلال دیں۔ متی کی انجیل کے دوسرے باب میں ہم موجود ہیں۔ یہ ہیرودیس کی کہانی ہے، جس میں ہیرودیس نے بچوں کو مروایا جب اس نے دیکھا کہ کس طریقے سے مجوسی جو تھے وہ اپنے وعدہ کے مطابق واپس نہیں آئے، اور انہوں نے ایک دوسری راہ اختیار کی، تو ہیرودیس کو لگا کہ اس کی ہنسی اڑائی گئی ہے، اور اس نے ویسے بھی جیلس تھا، اور اس نے غصے میں آ کر اپنے اس پلان کو، جو کہ اس کا اوریجنل پلان تھا، اس کو کیری آؤٹ کیا۔ پہلے اس کا پلان یہ تھا کہ وہ بچے کے بارے میں فائنڈ آؤٹ کرے گا اور جا کر اس کو ہلاک کروا دے گا، لیکن ابھی جو ہے چونکہ اس کو سمجھ نہیں تھی کہ وہ کون سا بچہ ہے، تو اس نے پورے بیت لحم کے جو علاقہ کے اندر 2 سال جو اس سے چھوٹے عمر کے جو بچے تھے ان کو قتل کروا دیا۔ آج ہم آیت نمبر 17 سے پڑھیں گے، دوسرے باب کی۔ لکھا ہے کہ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، اور رونا اور بڑا ماتم۔ راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خدا کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ پس وہ اٹھا اور اپنے بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا، مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا، اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کو روانہ ہو گیا، اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا ہے وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ اب یہاں پر 2 پروفیسیز کو ہم نے دیکھنا ہے۔ ایک تو راخل کے حوالے سے پروفیسی ہے،
بیسیکلی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پروفیسی کہاں پر ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یرمیہ نبی کی کتاب میں اس کا ذکر ہے 31ویں باب کی 15ویں آیت میں. دوسرا اس کا مسیح کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہوا یہ تھا کہ یہ راخل کون ہے. بیسیکلی یہ راخل جو ہے یہ یعقوب کی وائف، یعقوب جو نبی تھے ان کی وائف راخل تھی جو کہ یوسف اور بنیامین کی ماں تھی. بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے، ہم نے پیدائش کی کتاب میں پڑھا بھی تھا کہ راخل کی موت بنیامین کی پیدائش کے وقت ہوئی تھی اور راہ کے کنارے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور وہیں پر بیت لحم سے جسٹ آؤٹ سائڈ راہ کے کنارے اس کو دفن کیا گیا تھا. آج بھی راخل کا جو مقبرہ ہے یا راخل کی قبر ہے وہ راہ کے کنارے ہی ہے. ہیبرون روڈ جو اسرائیل کے اندر بیت لحم سے تھوڑا سا آؤٹ جائیں تو بیسیکلی ہیبرون روڈ جو ہے اس پر یہ قبر ہے، اور یہ وہاں پر راخل کا مقبرہ ہے. اور راخل کو لیا کی طرح، لیا جو تھی ان کو مکفیلا کے غار میں ہبرون کے اندر جو ہے وہ دفن کیا گیا تھا، جہاں پر ابراہیم، اسحاق اور ان کی بیویوں کی قبر ہے. یعقوب کی قبر بھی وہیں پر ہے، لیکن راخل کو راہ کے کنارے پر دفن کیا گیا. اس کے 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس نے چونکہ اپنے باپ کے بت چرائے تھے، اور یعقوب نے پروفیسی کی تھی کہ جس کے پاس بت نکلے وہ مارا جائے، جو مار دیا جائے، جو مر جائے. تو وہ بیسیکلی راخل پر یہ پروفیسی پوری ہوئی. لیکن چونکہ اس وقت وہ پریگننٹ تھی تو خدا نے ویٹ کیا جب تک بنیامین کی پیدائش نہ ہو جاتی، کیونکہ اگر وہ پیٹ میں ہی ہوتا اور یہ مر جاتی تو وہاں پر جو ہے وہ بچہ بھی مر جاتا. لیکن جیسے ہی بنیامین کی پیدائش ہوئی، پیدائش ہی کے وقت راخل جو ہے وہ مر گئی. اور یہ جو رونا اور ماتم ہے یہ اس وقت کا بات ہے کہ جب بچہ پیدا ہو رہا تھا بنیامین، اور راخل بڑی تکلیف میں سے گزری، اور بالآخر جو ہے وہ اپنی جو بھی ریزن بنے، زخموں کی تاب نہ لائی یا جو بھی ریزن بنا اس وقت، وہ موت کا شکار ہو رہی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک وہاں پر ماتم کیا، اور یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے، ہسٹوریکل یہ ایک فیکٹ ہے. دوسرا یہ چیز محاورہ بن گئی قوم بنی اسرائیل کے اندر کہ راخل اپنے بچوں کو روتی ہے اور ماتم، کیونکہ راہ کے کنارے چونکہ وہ اس کا مقبرہ ہے تو اسرائیل کے لوگ یا یہودی لوگ یہ بلیو کرتے تھے کہ جب اسرائیلی اسیری میں گئے تھے بابل کی زمین پر تو ان کو جو ڈریگ کر کے پکڑ کے لے جایا جا رہا تھا تو بیت لحم میں سے نکالا گیا. اور کیونکہ داؤد کا گھرانہ سارا بیت لحم میں رہتا تھا اور داؤد بادشاہ کے بیٹے بیٹیاں وہیں پہ تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم میں چونکہ تخت تھا اور داؤد کے گھرانہ کے لوگ بادشاہی میں تھے، لیکن جب ان کو اسیر کر کے لے کے گئے تو اسی راہ سے، اسی روڈ سے لے کر گئے تھے، اور جس کے کنارے جو ہے وہ راخل کا مقبرہ ہے. تو یہ ایک محاورہ بیسیکلی بن گیا تھا اسرائیلیوں کے درمیان کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یرمیہ نبی نے نوحہ کی کتاب بھی لکھی تھی، اور یوں جو ہے وہ قید کر کے بنی اسرائیلیوں کو لے کر جا رہے تھے، اور لکھا کہ راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے، تسلی قبول نہیں کرتی کہ اس لیے کہ وہ نہیں ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ راخل کا جو ماتم ایکچول ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا کہ وہ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کا وقت آ گیا ہے، اور اس کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام اس نے بنونی رکھا تھا، جس کا مطلب ہی غم کا بیٹا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یعقوب نے اس کا نام پھر تبدیل کیا تھا، کیونکہ راخل جو تھی وہ ماتم کر رہی تھی اور رو رہی تھی کہ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کا وقت آ گیا اور اب وہ اپنے بچوں کو اور نہیں دیکھ پائے گی یا مل سکے گی، اور راہ ہی کے کنارے اس کو دفن کرنا پڑا. اور دوسرا جو اس کا ریزن ہے کہ اسرائیلیوں نے اس چیز کو محاورتاً یوز کیا تھا، کیونکہ جب بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے اسیری کے لیے تو اسی راہ کے کنارے سے گزرے تھے، اور وہاں پر راخل کی قبر بھی ہے. آج بھی اسرائیل کے لوگ جو ہیں، یہودی لوگ جو ہیں، وہ راخل کی قبر پر جا کر ماتم کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ بیسیکلی اسیری سے واپسی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ مسیح ابھی تک آیا نہیں، حالانکہ خداوند یسوع مسیح آ چکے ہیں. لیکن وہ خداوند یسوع کو مسیح کے طور پر نہیں دیکھتے، وہ ابھی تک کسی اور کا ہی ویٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ماتم ہے یہ اس کا کنیکشن اس کے ساتھ بھی ہے، اسیری کے ساتھ، اور بلیف یہی تھا کہ مسیح کے آنے کا تعلق بھی اسی سے ہے. اسی لیے متی نے یہاں پر اس آیت کو کوٹ بھی کیا ہے. اور پھر ہم تیسری دفعہ دیکھتے ہیں کہ متی نے
اس ماتم کو اس کے ساتھ جوڑا کہ بیت لحم میں بچوں کو جب مارا گیا اور وہ تمام عورتیں جو وہاں پر رو رہی تھیں، چلا رہی تھیں، ماتم کر رہی تھیں، جن کے بچے مارے گئے، ان کا حال ویسا ہی ہے جیسی راخل۔ تو امید یہی ہے کہ اب آپ کو اس نبوتی کلام کی بیک گراؤنڈ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ عرصہ یوسف، مریم اور یسوع مسیح مصر میں رہے، اور لکھا ہے کہ خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اور اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جائے، کیونکہ ہیرودیس جو تھا وہ مر گیا تھا، اور لکھا ہے کہ جو اس بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ لیکن جب واپس آتا ہے یوسف تو ارخلاؤس جو کہ ہیرودیس کا بڑا بیٹا ہے وہ بادشاہ ہے، اور وہ یہودیہ میں بادشاہی کر رہا ہے، تو وہاں جانے کی بجائے وہ ڈر کے گلیل میں چلا گیا۔ یہ ارخلاؤس وہی ہے جس کی بیوی ہیرودیاس تھی، جس کی شادی انتپاس یعنی ہیرڈ انتپاس سے ہوئی تھی، اور جس کو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جو ہے وہ کنڈیم کیا تھا لیٹر آن۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہیرودیس کا بیٹا جو ہے ارخلاؤس وہاں پر کنگ بن کر بیٹھا ہے، اور یوسف کو لگا کہ شاید مجھے اب یہاں پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ خطرہ ہے، اور جا کر ناصرت نام کے ایک شہر میں جا بسا۔ اور پھر لکھا ہے کہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے وہ ناصری کہلائے گا۔ اب ایک اور یہاں پر کوشچن جو کیا جاتا ہے وہ کوشچن یہ ہے کہ یہ بائبل میں کہاں پر لکھا ہے کہ وہ ناصری کہلائے گا، یہ نبوت کہاں پر ہے؟ اس نبوت کا ذکر یسایہ کی کتاب اس کے 11ویں باب کی پہلی آیت، اس نبوت کا ذکر یسایہ 11:1 میں لکھا ہے کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار اور شاخ پیدا ہوگی۔ یہاں پر جو شاخ کے لیے لفظ آیا ہے وہ ہے نیتزرت یا نیتزر، تو بیسیکلی اسی لیے وہ لفظ ناصرت وہیں سے نکلا ہے۔ تھرو آؤٹ دا اولڈ ٹیسٹمنٹ جو شاخ کے لیے عبرانی لفظ آتا ہے وہ سماخ ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ زکریہ کی کتاب میں، یرمیہ میں 2 دفعہ بارہا جو ہے وہ شاخ کا ذکر ہے، اور مسیح کو جو ہے مسایہ کو، دا اپ کمنگ کنگ کو شاخ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، مائی سرونٹ دا برانچ وہاں پر لکھا ہوا ہے انگلش میں، لیکن وہاں پر جو لفظ ہے وہ سماخ ہے۔ لیکن واحد بائبل میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر سماخ کی بجائے شاخ کے لیے جو لفظ ہے وہ نیتزر ہے، جس سے لفظ نیتزرت نکلا ہے۔ یہ جو شاخ ہے یہ تھوڑی ڈیفرنٹ طرح کی شاخ ہے۔ سماخ وہ شاخ ہے جس کو آپ یہ دیکھیں کہ جب درخت دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ڈالیاں جو لگی ہوتی ہیں ان کو سماخ کہا جاتا ہے۔ نیتزر وہ ڈیفرنٹ طرح کی شاخ ہے، وہ یہ ہے کہ جب کئی دفعہ ایک درخت کے اندر سے باٹم میں یا اس کی جڑ جو ہے وہ ٹریول کرنا شروع ہو جائے، یا اس کا تنے کا جو چھوٹا سا حصہ جڑ کے ساتھ وہ ٹریول کرے، اور وہی درخت کا سیکنڈ تنا جو ہے وہ زمین کے نیچے تھوڑا سا ٹریول کر کے ایک اور جگہ سے ایک چھوٹا سا اور درخت اگ گئے، تو اس کو نیتزرت کہتے ہیں یا نیتزر کہتے ہیں۔ اسی لیے جو لفظ شہر کا نام ہے وہ ناصرت ہے، کیونکہ اردو میں اس کو ناصرت کہا جاتا ہے لیکن عبرانی میں نیتزرت کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاخ جو ہے زمین کے نیچے ٹریول کر کے دوسری جگہ سے پھوٹ گئی، اور یعنی کہ عموماً ایسے جڑ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ نے ایسے درخت دیکھے بھی ہوں گے کہ درخت ایک ہی ہے، سب کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ایک ہی درخت ہے، لیکن اس کی ایک برانچ کہہ لیں یا جڑ کہہ لیں زمین کے نیچے سے تھوڑی سی ٹریول کرتی ہے اور ایک اور جگہ سے جا کر پھوٹ نکلتی ہے۔ ریزن کیوں تھا کہ داؤد بادشاہ کا گھرانہ جو تھا وہ بیت لحم میں رہتے تھے اور یہودیہ کے علاقہ کے وہ لوگ تھے، لیکن کیا ہوا کہ اسیری سے جب واپس آتے ہیں تو ان کو خوف اور خطرہ یہ تھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ نسب نامہ میں اسیری سے بعد جب لوگ آئے تو پھر ان میں سے کنگز نہیں تھے، وہ ویسے ہی ان کا ذکر ہے، لیکن کنگز جو تھے پھر روم نے خود اپنے کنگز اور باقی جو حکومتیں تھیں انہوں نے اپنے بادشاہ خود مقرر کیے تھے، لیکن یہودیہ کے اوپر بادشاہ نہیں تھے ایسے۔ اور آپ یہ دیکھیں جب یہ سردار کہہ لیں اس طرح تھے، جب واپس آتے ہیں تو داؤد کا گھرانہ بجائے اس کے کہ بیت لحم میں رہتا وہ اپ نارتھ جو ہے نارتھ کے اندر ایک اور جگہ پر انہوں نے ایک ٹاؤن بسایا اور اس کا نام ناصرت رکھا، جس کا ایگزیکٹ مطلب یہی ہے کہ ایک شاخ ایسے ہے جو ٹریول کر کے ادھر سے پھوٹ نکلی ہے، اور حالانکہ یہودیہ ساؤتھ میں ہے اور ان کے درمیان میں کچھ گھنٹوں کی ڈرائیو کا کہہ لیں کہ اگر آج کل کے دور میں فرق ہے،
ناصرت نارتھ میں ہے، تو یہودیہ کے گھرانے، داؤد کے گھرانے کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے موسٹلی ادھر جا کر بس گئے تھے، اور مقدسہ مریم بھی وہیں پر تھیں۔ اسی لیے جب اسم نویسی ہوتی ہے جس کا ذکر لوکا نے اپنی انجیل میں کیا ہے، تو وہ نام لکھانے کے لیے آل دا وے ان کو پھر بیت لحم میں آنا پڑتا ہے، کیونکہ اصل ان کے گھرانے کی جو ہے وہ جگہ وہیں پہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کا باپ دادا کا گاؤں یا شہر ایک ہو، لیکن آپ کو وہاں سے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، اکنامک ریزن یا پرسیکیوشن کی وجہ سے یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہاں سے ایز اے فیملی جانا ہی پڑے، اور ایک اور جگہ پر جا کر آپ وہ ساری فیملی بسا لیں، تو وہاں پر پھر آپ کا ایک اسٹرانگ قبیلہ بن جائے یا ایک پورا گروہ بن جائے۔ تو یہ طریقہ کار ایسے ہی ہے، بائبل یہ بتا رہی ہے، اور لفظ ناصرت کا یہی مطلب ہے، اور یہی بات متی نے اپنی اس میں کی۔ اور یہ جو پروفیسی ہے، بہت سارے لوگ آپ سے سوال کریں گے، مسلمان بھی یہودی بھی، کہ بائبل میں یہ پروفیسی کہاں پر لکھی ہوئی ہے، کہاں پر ذکر ہے کہ یہ ناصری کہلائے گا؟ ہم نے تو پورا پرانا عہد نامہ چھان لیا، تو وہاں پر تو نہیں کوئی پروفیسی، لیکن یہ پروفیسی یسایہ کی کتاب 11ویں باب کی پہلی آیت میں ہے، اور اس کا لفظی مطلب ناصرت اور لفظ ناصری کا یہی ہے، جس کا مطلب شاخ ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔